الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعات، خلاصہ قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن میں ہم لوگ 28 پارے مکمل کر چکے تھے اور آج 28واں پارہ جانیں گے انشاءاللہ۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے۔ سورہ مجادلہ میں 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ مصحف کے اعتبار سے 58 نمبر کی سورہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ مجادلہ اور مجادلہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ مجادلہ کا مطلب ہوگا بحث اور تکرار، اور مجادلہ کا مطلب ہوگا بحث اور تکرار کرنے والی۔ پہلی آیت میں تجادلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول شوال 5 ہجری ہے، یعنی غزوہ احزاب کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے اہل ایمان کو ازدواجی زندگی کے متعلق مسئلے میں قانون الہی پیش کرتے ہوئے آداب مجلس کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے ایمان اور منافقت کو واضح کرنا۔ اب باقاعدہ خلاصہ جانتے ہیں سورہ مجادلہ کا۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 6 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے، اللہ نے سن لی اس عورت کی جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آگے ہے، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ یہ آیت مسئلہ زہار پر ہے۔ ایک خاتون جو کہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا۔ ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے زہار کیا تھا۔ زہار کس چیز کا نام ہے؟ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینے کا نام ہے۔ جیسے عرب میں یہ سارے چیزیں بہت تھیں کہ اپنی بیوی کو کہتے تھے تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہیں جو بیوی کی مشابہت ماں سے کر دی جائے تو وہ زہار کہلاتا ہے۔ اور عرب میں یہ مانا جاتا تھا کہ زہار کرنے والا طلاق پڑ جاتی ہے، زہار کرنے سے طلاق پڑ جاتی ہے، اور بہت سخت والی طلاق۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر نے ایسا کہہ دیا تھا، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گڑ گڑا رہی تھی، اللہ کے رسول کوئی راستہ بتائیے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور شوہر ان کے بوڑھے تھے، خود بھی بوڑھی ہو چکی تھیں اور بچے چھوٹے تھے۔ تو وہ بہت پریشان تھیں اس بات کے لیے کہ اب طلاق پڑ گئی ہے تو اب وہ کیسے زندگی آگے کر چلائیں گی۔ تو اس بات کے لیے کوئی راستہ نکالنے کے لیے اللہ کے رسول سے بہت آرگیومنٹ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کیونکہ ابھی مسئلہ زہار پہ کوئی ہدایت نہیں آئی تھی قرآن میں، لیکن وہ گڑ گڑائے جا رہی تھیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ پھر اس کا جو مسئلہ آیا وہ یہ کہ جو زہار کر لے وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو بالکل ناپسند کیا گیا کہ زبان سے ایسی لغو بات نکالے کوئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 اور 4 میں زہار کے کفارے کا بیان ہے کہ خالی یہ معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ کفارہ عائد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شوہر بیوی اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ان کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، یا تو پھر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ زہار کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ شرعی احکام توڑنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام بیان کر رہا ہے اس کی پابندی کی جائے۔ رکو نمبر 2 آیات 7 سے 13 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں منافقین کی فتنہ انگیز سرگوشیوں کے خلاف تنبیہ ہے کہ وہ چھپ چھپ کر گناہ کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں، ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 سے 10 میں مسلمانوں کو گناہ اور رسول کے خلاف سرگوشی کی ممانعت اور نیکی اور پرہیزگاری کے لیے سرگوشی کی ہدایت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی مومنین کو تسلی دی گئی ہے کہ منافقین آپ کے خلاف سرگوشی کر رہے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے درگزر کریں اور ان کو خاطر میں نہ لائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یعنی چپکے سے بات کرنے سے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے نا کہ میرے خلاف ہی کوئی بات ہو رہی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا کہ آپ منافقین کی اس حرکت کو بالکل خاطر میں نہ لائیں, آپ اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. آیت نمبر 11 اور 12 میں آداب مجلس کے حکام ہے. آیت نمبر 11 ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا, اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. آیت نمبر 12 میں ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تقیہ میں بات کرنا چاہو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. یہ آداب مجلس ہے کہ محفل میں اگر بہت کنجسٹڈ ایریا ہے تو تھوڑا سا شفٹ ہو کے دوسروں کو جگہ دینا چاہیے, اور اگر کشادگی ہے, پھیلاؤ ہے, تو آرام سے پھیل کے بیٹھنا چاہیے, لیکن جب کام مکمل ہو جائے تو اٹھ جانا چاہیے تاکہ اگلے کو, میزبان کو زحمت نہ ہو. دوسری بات یہ کہ ایک حکم ایسا آیا جس پر عمل ایک کا بھی نہیں ہوا اور وہ آیت منسوخ ہو گئی, وہ یہ کہ رسول اللہ سے اگر سرگوشی کرنا ہے تو صدقہ دو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہوتے اور کوئی بھی بد دعا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ ذرا سا اکیلے میں آئیے, مجھے آپ سے بات کرنا ہے, تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زحمت کا باعث ہوا جا رہا تھا کہ جس کو دیکھو محفل میں سے آپ کو بلا کر اکیلے لے جاتا تھا. تو اس بات کے لیے کہ اگر تم کو اکیلے لے کے جانا ہے, سرگوشی کرنا ہے رسول سے, تو پہلے صدقہ دو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس حکم پر کسی کا بھی عمل نہیں ہوا اور اس کے پہلے وہ یہ آیت منسوخ کر دی گئی. آیت نمبر 13 میں ہے کہ یہ جو ہنگامی قانون بنا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا. پھر کہا کہ بس اللہ کا تقوی اختیار کروں. رکو نمبر 3 آیات 14 سے 22 پر مشتمل ہے, اور اس رکو میں منافقین کی کرتوتوں کا پردہ فاش کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور یہود کے ایجنٹ ہیں. آیت نمبر 16-17 میں ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے, یعنی منافقین کے لیے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد, وہ دوزخ کے یار ہیں, اسی میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 19 میں ہے انہی کے لیے کہ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد سچے مومنوں کی پہچان بتائی گئی ہے, دونوں میں تقابل کیا گیا ہے. آیت نمبر 22 میں تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا اہل خاندان. اور پھر ایسے مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور آخر میں ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. اسی کے ساتھ سورہ مجادلہ یہیں پر مکمل ہوتی ہے, اور اگلی سورہ ہے سورۃ الحشر, سورہ نمبر 59, 3 رکوع اور 24 آیات پر مشتمل. آیت نمبر 2 کے فقرے لاول الحشر سے ماخوذ ہے اس کا نام. حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا, اور یہ نازل ہوئی تھی غزوہ بنو نذیر کے بارے میں جو 4 ہجری میں پیش آیا تھا. اور اس کا مرکزی مضمون اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والوں کو یہودی قبیلے بنو نذیر کے رسوا کن انجام سے عبرت دلانا ہے, اور اہل ایمان کو غزوہ بنو نذیر میں پیش آئے مسائل کے متعلق ہدایات دینا ہے. رکو نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, کہ تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ آیت اس سے پہلے سورہ حدید میں آ چکی ہے, سورہ نمبر 57 میں, اور اس کے ابھی سورہ حشر میں آ رہی ہے, اور اس کے بعد سورہ صف سورہ نمبر 61 میں آئے گی, اس کے بعد سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں بھی آئے گی, لیکن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الفاظ کے ساتھ آئے گی. سبحا یعنی تسبیح کی ہے, ماضی کا صیغہ ہے, یسبح تسبیح کرتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے. تو یہ دونوں ہی طرح سے آیا ہے قرآن مجید میں کہ تسبیح ہمیشہ کی ہے اللہ کی, زمین اور آسمان کی ہر چیز نے, اور آئندہ بھی ہمیشہ تسبیح کرے گا. آیت نمبر 2 میں ہے وہی ہے جس نے ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں کافر ہوئے ان کے گھروں سے پہلے ہی حشر کے لیے نکال دیا. اس سے مراد بنو نذیر کا خراج ہے جو عمل میں آیا, مدینہ سے ان کا اخراج ہوا تھا, اسی بارے میں یہ آیت ہے. یہ بنو نذیر ایک یہود کا قبیلہ تھا جو مدینہ کے مضافات میں آباد تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے سارے یہود کے قبائل سے معاہدہ کر لیا تھا صلح کا, اور بنو نذیر سے بھی کیا تھا, لیکن بنو نذیر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریشہ دوانیاں کرتے رہے, اور
पूरी तरह से मुआहदे पे नहीं रहते थे। यहाँ तक कि उनका जो लीडर था काब बिन अशरफ, वो मुशरिकीन के पास मक्का में जाकर मुसलमानों के खिलाफ उन लोगों को भड़काया करता था, उकसाया करता था। यहाँ तक कि उसने कई सारी फसाद बर्पा कर रखा था, तो बहुत सारी फसादात किए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इन फसादों को देखते हुए उसको कत्ल करवा दिया। और उनमें से एक फसाद ये भी था कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बनु नज़ीर के लोगों ने आपको अपने यहाँ बुलाकर आपके ऊपर एक पत्थर गिराने की साजिश की थी ताकि आपको कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने बर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ख़बरदार कर दिया और आप बाल बाल बच गए। जब ये हरकत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नोटिस भेज दिया कि 20 दिन के अंदर बनु नज़ीर मदीना खाली करके चले जाएं, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की और तकब्बुर से इनकार किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब लेकर बनु नज़ीर के पास गए और उनका मुहासरा कर लिया। तो मुहासरे की वो ताब न ला सके और लड़ाई का हौसला खो बैठे, यहाँ तक कि वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो मदीना छोड़कर निकल जाएंगे। तो उनकी डिमांड थी कि हम जिस कदर सामान अपने साथ ले जा सकते हैं वो ले जाने दिया जाए। तो अल्लाह के रसूल ने इस बात की इजाज़त दे दी। वो अपने सामान को अपने अपने ऊँटों पर लाद कर ले गए और कई खिड़की दरवाजे वो निकाल ले गए, बहुत सारे अपनी घरों को तोड़ फोड़ दिया। तो इस आयत में उनके इखराज को अव्वलुल हश्र से ताबीर किया गया है। हश्र का माना इकट्ठा करने का होता है, क्योंकि उनको उनकी रिसवाई के लिए इकट्ठा करना मकसूद था, और अव्वलुल हश्र कहा गया है। तो ये उस तरफ इशारा है कि एक और हश्र इनका होने वाला है, और तारीख से साबित है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में उनको जज़ीरा नुमा अरब से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। आयत नंबर 7 में माल फ़ै का हुक्म है कि जो कुछ अल्लाह बस्तियों वालों की तरफ से अपने रसूल को दिलवाए वो अल्लाह और रसूल और क़राबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि ये माल तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही गर्दिश ना करता रहे। आयत नंबर 8 से 10 में उसके अलावा भी माल फ़ै के मुस्तहक बयान किए गए हैं, वो है मुफलिस महाजरीन और बाद में आने वाले लोग। तो माल फ़ै किस चीज़ को कहते हैं? माल गनीमत आप सभी जानते हैं कि जो जंग के बाद जो सामान हाथ आता है वो माल गनीमत कहलाता है। लेकिन अगर फतह बगैर जंग के मिल गई हो, जैसे कि ग़ज़वा बनु नज़ीर में हुआ कि कोई जंग नहीं हुई, मुहासरा किया और उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो ऐसे सूरत हाल में जब जंग ही नहीं हुई है तो जो माल बरामद होगा उसको माल फ़ै कहते हैं। माल गनीमत का जो तकसीम है वो खुम्स जो है वो अल्लाह रसूल का होता है, यानी बैतुल माल में चला जाता है और 4 हिस्सा गाजियों में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन माल फ़ै गाजियों में तकसीम नहीं होता, क्योंकि जब उन्होंने लड़ाई नहीं, अपनी सवारी ही नहीं लेकर गए, तो उनमें नहीं तकसीम होता, बल्कि माल फ़ै के मुस्तहक़ीन यहाँ पर बयान किए गए हैं आयत नंबर 7 में और 8 से 10 में कि अल्लाह का है, रसूल का है, रसूल के रिश्तेदारों का है, यतीमों का है, मिस्कीनों का है, मुसाफिरों का है और मुफलिस महाजरीन का है और बाद में आने वाले लोगों का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाद में आने वाले लोगों को का इस तरह से किया अपने दौरे खिलाफत में। जब इराक़ और शाम फतह हुआ तो उन्होंने उनकी जो ज़मीनें थी वहाँ के बाशिंदों के कब्ज़े में रहने दिया और उस पर खराज आयद कर दिया। इस तरह वो अपनी ज़मीन पे मेहनत करते और खराज देते। इस तरह डेवलपमेंट का काम हुआ और बाद तक आने वालों के लिए फ़ायदा बना। रुकू नंबर 2 आयत 11 से 17 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 11 में है, तुमने इन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने भाइयों से जो अहले किताब में काफिर हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले में हम हरगिज किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। अब मुनाफिकीन ने क्या किया? बनु कुरैज़ा को उकसाना शुरू किया और उनकी पीठ ठोकी कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुमसे मुसलमान कभी लड़े तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तुमको यहाँ से निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे। अल्लाह ताला ने कहा ये कतई झूठे हैं। और फिर आयत नंबर 12 से 15 में उनकी बुज़दिली दर्ज की गई है कि किस कदर बुज़दिल हैं, हरगिज़ उनके साथ नहीं आने वाले। और उनकी मिसाल दी गई है आयत नंबर 16 में कि उनकी मिसाल शैतान की सी है जो इंसान से कहता है कुफ्र कर, और जब वो कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है मैं तुझसे बरी हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। यही हाल मुनाफिकीन का है। रुकू नंबर 3 आयत 18 से 24 पर मुश्तमिल है और ये इख्तितामी आयत हैं जिसमें मुसलमानों को आम तौर पर
اور منافقین کو خاص طور پر تنبیہ ہے کہ اللہ اور آخرت کو بھول نہ جانا۔ آیت نمبر 19 ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ دیکھو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نفس ہی اس کو بھلا دیا۔ نفس بھلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس دو چیز رکھی ہے کہ اس کا جسمانی وجود، دوسرا روحانی۔ انسان کو اپنا جسمانی وجود تو خوب یاد ہے لیکن وہ اپنی اصل شرف کو جو روحانی وجود سے ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو جو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا روحانی وجود اس کے فراموش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حیوان کی سطح پر اتر جاتا ہے۔ آیت نمبر 21 بہت عظیم آیت ہے اور قرآن مجید کی عظمت بیان کرتی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر ہم بالفرض اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اور اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو قرآن مجید کی عظمت ہمیں اتنی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کس قدر عظیم شے ہے کہ اگر پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور انسانی دل کس قدر سخت ہو گیا ہے کہ اس سے ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ آیت نمبر 22 سے 24 میں اللہ جل جلالہ کے اسماء الحسنی کا ایک حسین و جمیل گلدستہ ہے تاکہ اہل ایمان میں اس کے ذکر سے کامل تسلیم، عزم و توکل اور منافقین میں خوف و خشیت پیدا ہو سکے۔ اور سورہ کا اختتام انہی آیات سے ہوتا ہے جہاں سے سٹارٹنگ ہوئی تھی، یعنی اللہ کی تسبیح سے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الحشر مکمل ہوتی ہے اور اب اگلی سورہ ممتحنہ ہے جس میں 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو ان کا امتحان لے لیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ممتحنہ ہے، یعنی امتحان لینے والی سورہ۔ اس کا زمانہ نزول صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے، یعنی 7 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جبکہ عورتیں مکہ میں پھنسی ہوئی تھی جو وہ دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھیں اور ان کی مہر کی واپسی کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اسی کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی کرنے اور ذاتی مصلحتوں کی خاطر انہیں جنگی راز وغیرہ کی باتوں سے آگاہ کرنے سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ اس کا رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 6 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں ہے کہ جو کمزور مسلمان ہجرت کے بعد مشرکین مکہ سے خفیہ محبت کا تعلق قائم کیے ہوئے تھے ان کو تنبیہ ہے۔ آیت نمبر 1 ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستی اور روابط بڑھاتے ہو حالانکہ وہ حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ انہوں نے رسول کو اور تم کو اس بنا پر نکال دیا کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ ہوا یوں تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد قریش مکہ کی طرف سے ایک طرفہ توڑ دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ مکہ پر چڑھائی کی جائے۔ مکہ پر چڑھائی کرنے کی خفیہ تیاری ہو رہی تھی کہ اسی درمیان ایک شخص تھے حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے ایک عورت کو جو مکہ جا رہی تھی ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں یہ اطلاع دے دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے وہ خبر پہنچا دی۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو فوراً تیز رفتار سے روانہ کیا کہ تم کو روضہ خاک کے مقام پر وہ عورت ملے گی اور اس کے پاس وہ خط ہوگا، اس کو لے لینا۔ تو تینوں اصحاب جاتے ہیں اور وہ خط اس سے لے کر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ خط جب کھولا جاتا ہے تو اس میں واقعی یہی لکھا ہوتا ہے کہ محمد پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتع جو کہ مسلمان تھے ان کو بلاتے ہیں، بدری صحابی تھے، ان کو بلاتے ہیں اور وجہ دریافت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی مت کیجیے، میں مرتد نہیں ہوں اور میں مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے کام نہیں کیا تھا، بلکہ میرا یہ اس کام کی وجہ یہ تھی کہ میرے اہل و عیال ابھی مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور سب کے تو کوئی رشتہ دار ہے وہ انہیں بچا لیں گے جب مکہ پہ چڑھائی ہوگی، لیکن میرا کوئی بھی نہیں ہے بیوی بچوں کو وہاں پر بچانے کے لیے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ قریش پر میرا ایک احسان رہ جائے جو وہ میرے بیوی بچوں کو پناہ دے دیں، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ کے رسول میرا ارادہ اسلام سے دشمنی کا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس بات کی تنبیہ کی کہ تم اہل مکہ سے اور تم اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی والی چیزیں نہ کرو۔
بعض مفسرین نے اس کے پیچھے یہی وجہ بتائی ہے، لیکن کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وجہ عام تھی، جو بھی مدینہ میں رہ رہے مہاجرین تھے وہ مکہ میں کس بھی طرح کی محبت کے روابط ان سے نبھا رہے تھے، ان سب کو روکنا مقصد ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یعنی یہ محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں یہ کام کیا گیا تھا نا۔ آیت نمبر 4 میں ہے، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنی قوم کو، اپنے والد تک کو چھوڑ دیا تھا اور بیزاری کا اعلان کر دیا تھا اور ان سے کہا کہ ہم تم سے کفر کرتے ہیں۔ مطلب ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ طاغوت سے کفر کیا جائے، طاغوت کا انکار کیا جائے۔ رکوع نمبر 2 آیات 7 سے 13 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو غیر حربی کافر ہیں، جو لڑائی نہیں کر رہے ہیں سامنے آ کے اور نہ ہی ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روک رہا ہے۔ صرف یہ حربی کافر جو ہیں، جو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور گھر سے نکال دیا، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ رشتہ داریاں اور محبتوں کے رشتے کو قطع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں ہے، اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کو جانچ لو، یعنی ان کا امتحان لے لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو یہ ایک طے ہوا تھا یہ بات کہ جو بھی شخص وہاں سے مدینہ پہنچے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا مکہ سے، لیکن مردوں کے لیے اس میں رجل اور رجال لفظ کا استعمال ہوا تھا، مرد کے لیے، تو عورتوں کے لیے نہیں تھا کہ عورتیں آئیں گی تو عورتوں کو بھی واپس کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے عورتوں کے بارے میں ان کو روکنے کا حکم آ گیا کہ مرد کے لیے کہا گیا تھا ریٹرن کرنے کو، اور مرد جو آئے تھے ان کو واپس کر بھی دیا گیا تھا، عورتوں کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ اس سلسلے میں 2 باتیں کہی گئیں، ایک تو ان کا امتحان لے لیا جائے کہ جو واقعی انہوں نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے اور وہ مومنہ ہیں کہ نہیں۔ اگر انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہے، کوئی ذاتی مفاد اور دنیا پرستی کے لیے نہیں کی ہے، تو بے شک ان کو اپنے پاس روک لیا جائے، اور اگر کسی اور وجہ سے کی ہے تو اپنے پاس حفاظت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 میں ہے، اور انہوں نے یعنی ان کے کافر شوہروں نے جو کچھ مال خرچ کیا تھا وہ انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے کہ جو عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے آئیں گی اور وہاں ان کے شوہر جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، شوہر کافر ہیں اور یہ عورتیں مومنہ ہیں، یہ مدینہ آ گئی، اب ان کے کافر شوہر تو وہاں پر تل ملائیں گے کہ ہم نے مہر دیا ہے، ہاں تو ہمارے مہر واپس دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا مہر انہیں واپس بھیج دو۔ مکے جو شوہر وہاں کافر ہے اور عورت یہاں مومنہ ہے تو ان کا مہر واپس دے دو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی گئی ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی ابھی وہ اس کے نکاح میں تھی اس سے پہلے تک، لیکن جب ایمان لے آئی تو نکاح فسخ ہو گیا، عورت مومنہ ہے شوہر کافر ہے تو نکاح فسخ ہو گیا۔ تو اس طرح اب ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکالیں، کیونکہ نکاح فسخ ہو چکا ہے، اور ان کے نئے مہر ان کو مہر کے اوپر نکاح کرو، مہر ان کے ادا کر دو اس شرط پر۔ اسی میں آگے ہے، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا اس کا تم کفار سے مطالبہ کرو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا اس کا وہ تم سے مطالبہ کریں۔ دوسری طرف مدینہ میں جو مرد مسلمان تھے ان کی عورتیں ایمان نہیں لائی تھیں، وہ مکہ میں تھیں، تو حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ نکاح نہ رکھو، ان کے نکاح کو روکے نہ رکھو، ان کو طلاق دے دو، نکاح تو ٹوٹ ہی گیا لیکن ان کو علیحدگی کے لیے بول دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو تم نے ان کو دیا تھا، جو مہر تم نے دیا تھا وہ ان سے لے لو، تو اپنی عورتوں سے مہر وہاں سے منگا لو مکہ سے، اور یہاں جو مومنہ ہیں ان کے جو مہر ہیں وہ مکہ بھیج دو۔
اس کے بعد آیت نمبر 11 میں ایک ایڈجسٹمنٹ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مہر نہیں دیتے ہیں، نہیں بھیجتے ہیں، ان خواتین کا مہر کفار نہیں بھیجتے ہیں، تو پھر تم جو مہر واپس کرو گے اس کو وہاں مت بھیجو، اس کو روکے رکھو اور جو ایڈجسٹمنٹ کر لو، اپنے ہی یہاں ایڈجسٹمنٹ کر لو کہ اپنی مومنہ اور جو خواتین ہیں ان کا مہر لے کے اور جو مرد جن کی بیویاں کافر ہیں ان کو لوٹا دیا جائے، اس اتنے ہی اماؤنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کر لیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں جو مہاجرات تھیں یعنی مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آئی تھیں ان سے بیعت لینے کا حکم ہے کہ ان سے بیعت کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول خواتین سے بیعت لینے میں ہاتھ کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 13 میں پہلی آیت کا اعادہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ ممتحنہ یہیں پر مکمل ہوتی ہے، اور اب اگلی سورہ صف ہے جو سورہ نمبر 61 ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ اس کا جو نام ہے وہ آیت نمبر 4 میں یقاتلون فی سبیلہ صفا فقرہ ہے، اس سے ماخوذ ہے کہ مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہوگی 3 ہجری میں۔ مرکزی مضمون مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں قتال کرنے پر ابھارنا ہے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 9 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ بار بار ہم نے بتایا۔ آیت نمبر 2 سے 3 میں ہے اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے جو تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں، یعنی بڑبولا پن کیوں کرتے ہو، جو بات کہتے ہو اس کو کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہو تبھی بات منہ سے نکالا کرو۔ آیت نمبر 4 میں ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ جو ایمان اور اطاعت کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جی چراتے ہیں وہ ایکچولی یہود کے نقش و قدم پر ہیں اور ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو یہود کا ہوا۔ آیت نمبر 6 بہت اہم آیت ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تورات میں سے جو کچھ میرے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھیے کہ گاسپل آف جان میں کئی جگہ کمفرٹر لفظ کے ساتھ ایک شخص کے آنے کا ذکر ہوا ہے، اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں تو بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ مجھے ابھی آپ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ ابھی وہ نہیں سمجھو گے، لیکن جب وہ آئے گا، وہ روح حق جب آئے گا، اسپرٹ آف ٹروتھ، وہ آپ کو بتائے گا اور وہ میری تعریف کرے گا اور وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بتائے گا۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اور انجیل برنباس میں تو محمد اور احمد نام بھی موجود ہے چیپٹر نمبر 220 میں۔ آیت نمبر 8 میں ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنا نور کو مکمل کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یعنی اللہ کے دین اور اسلام کو چاہتے ہیں ایسے ہی پھونک سے بجھا دیں گے، معمولی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو اسے پورا منور کر کے رہنا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اور وضاحت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے دنیا کے سارے مذاہب پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے جو غالب ہو کر رہنے والا ہے اور آنے والے دنوں میں پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا۔ رکو نمبر 2 آیات 9 سے 14 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 10 سے 13 میں کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ منافقت کی روش چھوڑ دیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں، یعنی خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جان مال دونوں سے جہاد کیا جائے۔ آیت نمبر 10-11 میں ہے اے اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب دیکھیے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، تو حقیقی ایمان لاؤ، اور حقیقی ایمان کا دعویٰ تمہارا تبھی سچا ہے جب اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد جد و جہد کی جائے۔
آیت نمبر 14 میں عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے کہ انہوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اسی طرح تم بھی اپنے رسول کی مدد کرو. اس کے ساتھ ہی سورہ صف مکمل ہوتی ہے. اور اب اگلی سورہ جمعہ ہے، سورہ نمبر 62، جس میں 2 رکوع اور 11 آیات ہیں. یہ بھی لگاتار مدنی صورتوں کا سلسلہ ہے، یہ بھی مدنی ہے. اور اس کا نام آیت نمبر 9 میں جمعہ صلاح کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام جمعہ ہے. اور جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، تو اس کا نام جمعہ اس لیے کیونکہ جمعہ صلاح جب ہوتی ہے تو اکٹھا سب لوگ جب ہوتے ہیں پوری بستی کے لوگ، اس لیے اس کا نام جمعہ صلاح بھی اسی لیے اور دن بھی اسی لیے جو یوم الجمعہ کہلاتا ہے. اس کے 2 رکوع ہیں جس کا دونوں کا زمانہ نزول الگ الگ ہے. پہلے رکوع کا زمانہ نزول 7 ہجری ہے اور یہ فتح خیبر کے آس پاس ہی قریبی زمانے میں نازل ہوا تھا، اور دوسرا رکوع ہجرت کے بعد ایک دم نزدیکی زمانے میں نازل ہوا. اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کا فضل محسوس کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہیں عظیم الشان نعمت سے اللہ نے نوازا ہے. اس کی قدر پہچانو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو، تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی. اور سورہ جمعہ کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ صلاح کو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھایا کرتے تھے. اب باقاعدہ خلاصہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 8 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، غلبے والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 2 میں ہے کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ آیت قرآن میں 4 بار ریپیٹ ہوگی، 3 بار آ چکی تھی، اب آج 4تھی بار بھی آ گئی. آیت نمبر 5 سے 8 میں یہود کے اس دعوے کی تردید ہے کہ وہی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، نبوت اور رسالت کا شرف کے حقدار صرف وہی ہیں اور کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اور آیت نمبر 5 میں ان کی نالائقی کا ذکر ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم اور امامت کے منصب سے معزول کر دیے گئے. آیت نمبر 5 ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جو بہت سارا بوجھ لاتے ہوئے وہ یعنی کتابوں کا، یعنی تورات تو کو قائم نہیں کیا انہوں نے، تو وہ منصب امامت سے معزول ہو گئے اور رسالت وہاں سے چھین کر بنو اسماعیل کو دے دی گئی. رکوع نمبر 2 آیات 9 سے 11 پر مشتمل ہے اور ان آیات میں جمعہ صلاح کے متعلق احکام ہے. اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 5ویں ہی دن جمعہ صلاح قائم کر دی تھی، لیکن ابھی جمعہ صلاح کے متعلق اور خطبے کے متعلق صحابہ کی پوری تربیت نہیں ہو سکی تھی. ایسے حال میں ایک جمعہ کا دن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ شام کی طرف سے ایک قافلہ آیا غلہ لے کر اور ڈھول تاشے بجا کر اپنا مال بیچنے لگا. تو چونکہ غلہ کی اس وقت بہت شدید قلت تھی، اس سے خطبہ سن رہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ ابھی خطبہ چھوڑ کے جا کر پہلے غلہ خرید لیتے ہیں، پھر بعد میں آ کے نماز میں شریک ہو جائیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو یہ آیات نازل ہو گئی اور کہ خطبہ چھوڑ کے جانا بالکل غلط ہے. اور یہ اس میں تو نبی کا سوء ادب کا بھی پہلو ہے. یہ بے ادبی ہے کہ نبی کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا اور پیچھے سے کوئی نکل گیا. آیت نمبر 9 ہے اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی جمعہ کی اذان کے بعد سے لے کر جمعہ صلاح ہو جانے تک کا بزنس ایکٹیویٹیز ساری حرام ہے. کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹیز اور کچھ بھی کھیل تماشا نہیں ہونا چاہیے. اذان میں تھوڑا اختلاف ہے کہ وہ جو اذان اب 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلے ایک ہی اذان تھی تو پہلی اذان مراد ہے کہ دوسری اذان، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن بہرحال جمعہ کے دن اذان کے بعد کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے اور اس بات سے لوگ بہت غافل ہیں. آیت نمبر 10 میں ہے پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. آیت نمبر 11 میں ہے انہوں نے جب تجارت اور کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
تو جب تک جو مسئلہ نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی نہ ہو. اس کے بعد جب ہو جائے تو پھیل جاؤ پورے, پھر باقی دن کے وقت میں بزنس کا کام کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کے ساتھ ہی سورہ جمعہ مکمل ہوتی ہے. اور اب سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 2 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل مدنی سورہ ہے. اور شروع میں ہی پہلی آیت میں اذا جاءک المنافقون فقرہ ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام بھی ہے اور اس کا عنوان بھی یہی ہے, منافقوں سے کی گفتگو کرنا. اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے فارغ ہو کر آئے, اور غزوہ بنو مصطلق 6 ہجری میں واقع ہوا تھا. اس کا مرکزی مضمون نفاق کا پردہ چاک کرنا ہے اور اس کی علامتیں اور علاج بتانا ہے. اس کا تاریخی پس منظر سمجھنا ہوگا. پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑ کر نڈال ہو چکے تھے, اور پھر ایک اپنا بادشاہ سلیکٹ کر چکے تھے, عبداللہ بن ابی بن سلول. اس کا مونگوں کا تاج بنا ہوا رکھا تھا, بس تاج پوشی ہونا باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو جاتے ہیں اور سارے مسلمانوں کی اٹینشن آپ کی طرف ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی جو تھا اس کے اندر شدید نفرت پیدا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اس نے منافقت کی روش اختیار کی, زبان سے اسلام کا اظہار کیا اور اندر سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ جب بھی اٹیک کرنے کی موقع لگا تب کریں گے. ایسے ہی صورتحال میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریشہ دوانیاں رہتی تھیں عبداللہ بن ابی کی اور اس کے ساتھیوں کی. تو جب غزوہ بنو مصطلق سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس لوٹ رہے تھے, تبھی لشکر اسلام ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا, ایک بستی میں جہاں پہ کنواں تھا, اور وہاں پہ پانی کے موضوع پر جہجہ بن مسعود جو حضرت عمر کے غلام تھے اور مہاجر تھے, اور سنان بن ببر جو جس کا قبیلہ خزرج قبیلے کا حلیف تھا یعنی انصار میں سے تھے, دونوں میں جھگڑا ہو گیا. تو جہجہ نے آواز لگائی اے مہاجرین, اور سنان نے آواز لگائی یا انصار. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو کہا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے, تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں, تم اسے چھوڑ دو, یہ بڑی گندی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تو تمہیں اکٹھا کر دیا تھا, اب یا انصار یا مہاجر اپوزٹ, تم تو ایک ہو چکے تھے, تم تو بھائی ہو آپس میں. جب یہ سچویشن پیش آئی تو کسی طرح سارا معاملہ تو سب ٹھنڈا ہو گیا, لیکن منافقین کو پورا موقع مل گیا کہ مطلب انصار کے اوپر مہاجر اب لپک رہے ہیں. تو عبداللہ بن ابی نے بہکانا شروع کر دیا لوگوں کو کہ اب یہ جو ہیں کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو تم لوگ, اور ان کی مدد کرو گے. ان کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی اپنا کتا اس کو کھلا پلا کر موٹا کرے اور اسی کو بھوکے, اسی کو پھاڑ کھائے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم مدینہ پہنچ کر جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. اس کے کہنے کا مطلب تھا عزت والا انصار اور ذلیل لوگ ماد اللہ مہاجرین. تو جب اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کہا تھا تو ایک نوجوان سے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتا دیا کہ ایسا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے جب بلا کر عبداللہ بن ابی کو پوچھا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ آپ چھوکرے کی بات مانتے ہیں میرے مقابلے میں, تو کوئی ثبوت نہیں تھا, بات بالکل وہاں پہ کچھ تحقیق نہیں ہو سکی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ منافقون نازل کر کے وضاحت کر دی کہ ایکچولی معاملہ کیا تھا. رکو نمبر 1 آیات 1 سے 8 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 میں ہے اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ جانتا ہے تم اس کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ منافق جھوٹے ہیں. آیت نمبر 2 میں اتخذوا ایمانہم جنہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. تو یہاں پہ نفاق کی علامت بیان کی گئی کہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. آیت نمبر 3 سے 5 میں ان کے کردار اور ان کے اطوار کو بے نقاب کیا گیا ہے. آیت نمبر 6 میں ہے اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. آیت نمبر 7 میں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. آیت نمبر 8 میں ہے یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال کر باہر کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ساری حقیقت کو کھول کے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا کان پکڑ کر فرمایا لڑکے کا کان سچا تھا. اس کے بعد رکو نمبر 2 آیات 9 سے 11 پر مشتمل ہے جس میں نفاق کا ٹریٹمنٹ بتایا گیا ہے. قرآن نے بارہا نفاق کو مرض کہا ہے.
فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ مرض کا بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے کہ اس بیماری سے بچا کیسے جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تو اللہ کا ذکر جس دل سے جائے گا، پھر مال اور اولاد کی محبت اتنی بڑھ جائے گی تو وہی نفاق کی ڈیزیز کا انفیکشن ہونے کی وجہ بنے گا۔ آیت نمبر 10 میں اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے، یعنی نفاق کی چھوت لگ جائے تو ابھی علاج کیسے کروں۔ آیت نمبر 10 ہے اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی نفاق جو مال کی محبت سے پیدا ہوا تھا اس کو علاج اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بہت 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 خرچ کیا جائے۔ اور آیت نمبر 11 میں ہے کہ اس سے پہلے خرچ کرو کہ موت آ جائے تم کو، اور اللہ تعالیٰ پھر وقت جلانے کے بعد ذرا سی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ منافقون مکمل ہوتی ہے اور اگلی سورہ ہے سورہ تغابن، جس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ آیت نمبر 9 کے فقرے ذالک یوم التغابن سے اس کا نام ماخوذ کیا گیا ہے، اور مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہے یہ سورہ۔ اس کا مرکزی مضمون ایمان اور اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا ہے۔ آیت نمبر 1 تو وہی ہے اللہ کی تسبیح، رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ کی تسبیح ہے، آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ کی معرفت بخشی گئی ہے، آیت نمبر 5 سے 7 میں رسالت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو اس کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، اور یہاں روشنی سے مراد قرآن مجید ہے۔ آیت نمبر 9-10 میں آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پہ آخرت کو یوم التغابن کہا گیا ہے، یعنی ہار جیت کا دن۔ اور رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 18 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 11 سے 13 میں فہمائش کی گئی ہے کہ دنیاوی مصیبتوں کے ڈر سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑنا، اور اس کے تباہ کن پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ آیت نمبر 15 میں ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہے، یعنی بیوی اور اولاد دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ مطلب مشکل وقت جب آئے اور کٹھن کام کرتے ہوئے دیکھیں تو محبت میں جو ہے وہ روکنے لگے، نہیں ایسا مت کریے، اس طرح، یا تو پھر بیوی اور بچے کفار میں سے ہوں تو وہ حق پہ نہ چلنے دیں اس طرح سے۔ تو کہا گیا دیکھو وہ تمہاری دشمنی کر سکتے ہیں، تم ہوشیار رہنا اور مال اور اولاد سے حد درجے محبت مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آیت نمبر 16 میں ہے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنا مال خرچ کرو۔ آیت نمبر 17 میں ہے اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ تغابن ختم ہوتی ہے، اور اگلی سورہ ہے سورۃ طلاق، سورہ نمبر 65، جس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ مدنی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کا نام سورۃ طلاق ہے کیونکہ اس کا مضمون بھی یہی ہے، اور اس کا زمانہ نزول 6 ہجری کے قریب کا ہے غالباً، اور اس کا پچھلی اور اگلی سورہ سے تعلق ہے۔ سورۃ تغابن کے آیت نمبر 14-15 میں ہم نے بتایا کہ مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے، اور سورۃ تغابن کے بعد جو 2 صورتیں سورۃ طلاق اور تحریم میں اس نازک مسئلے کی وضاحت ہے۔ وہ کیا؟ سورۃ طلاق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی کی سے کسی سبب سے نفرت ہو جائے تو حدود الہی کی پابندی کس طرح سے کی جائے، اور سورۃ تحریم میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے تو حدود الہی کی پابندی کرنے کی کوشش تب بھی کرو۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 7 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے دو اور عدت کا شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، یعنی عورتوں کو عدت پوری کرنے کے لیے طلاق دو ایسے ٹائم پہ جب وہ عدت جہاں سے شمار ہو سکتی ہو، اور یہ کہ دوران عدت اپنے گھر میں رکھو اور ان کو نہ نکالو، نہ بیویاں خود گھر سے نکلیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں معروف طریقے پر روک لو یا معروف طریقے پر جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو، یعنی اگر رجوع کرنے کا فیصلہ ہے تو بھی معروف طریقے سے ہونا چاہیے، اور علیحدگی کا فیصلہ ہے تو بھی معروف طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 4 میں جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یا ان کو حیض ابھی نہیں آیا ہے ان کے لیے عدت کی مدت بیان کی گئی ہے کہ وہ 3 مہینے ہے
اور حاملہ کی عدت بیان کی گئی ہے کہ وہ وضع حمل ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں دوران عدت ان کو وہیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں خود رہتے ہو، اسی آسانی میں رکھو، اور اگر حاملہ ہوں تو عورت اور بچے کا خرچ وضع حمل تک خود مرد اٹھائے۔ رکن نمبر 2 جو کہ آیات 8 سے 12 پر مشتمل ہے، اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم پر قوانین اپنے واضح کر کے، اس لیے جو عائلی قوانین یعنی فیملی لاز دیے جا رہے ہیں ان کی پابندی کرو۔ اس کے ساتھ ہی سورہ طلاق ختم ہوتی ہے اور سورہ تحریم سورہ نمبر 66 شروع ہوتی ہے، جس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کا پر احتساب ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ التحریم ہے اور یہ غالباً 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون ازواج سے محبت میں اس قدر غلبہ نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی حدود قائم رکھنا دشوار ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آخرت کے انجام سے بچانے کی کوشش کرو۔ رکن نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 7 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضامندی کی خاطر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ اس کے لیے 2 روایات ہیں، ایک ماریہ قبطیہ اور دوسرا شہد، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا اپنے اوپر، تو اس لیے ہمیں بھی قرید نہ ہی کریں تو ہی بہتر ہے۔ اور آیت نمبر 2 میں ہے کہ اگر ایسی کوئی قسم کھا بیٹھو کسی چیز کو حرام کرنے کا تو لازم ہے کہ اسے توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ آیت نمبر 3 میں ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے راز میں ایک بات کہی تھی تو پھر اس بیوی نے اسے ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اسے باخبر کر دیا۔ یہ راز بھی قرآن نے راز رکھا ہے، اس لیے راز ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں ازواج کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آیت نمبر 6 میں بہت اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ گھر والوں کو تنبیہ کرنا اور ان کو غلط روش سے روکنا گھر کے بڑے کا فرض ہے۔ رکن نمبر 2 آیات 9 سے 12 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے، اے اہل ایمان اللہ کے حضور توبہ کرو اور خالص توبہ کرو۔ آیت نمبر 9 میں کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 10 میں کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 11 میں مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی گئی ہے، اور ان دونوں مثالوں سے حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ اللہ کے یہاں کام آنے والی چیز انسان کا خود کا اپنا ایمان اور عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ تحریم مکمل ہوتی ہے اور 28واں پارہ بھی۔ الحمدللہ 28 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔